اللہ اکبر اللہ مزید فزید جناب دل خیر آبادی وہ شاعروں میں سے ہیں جن کو میں نے گھنٹوں 2 گھنٹے پڑھتے دیکھا ہے. میرے دوستو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مشاعرہ پوری توانائی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ تازہ بتازہ نو بنو ہو کر سنیں گے, اسی رنگ میں سنیں گے کہ مشاعرہ اب شروع ہوا ہے. جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا, آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشمے تر کو ادیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. آئیے میرے دوستو ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں, خیر آباد کی ادبی سرزمین پہ چلتے ہیں. وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں, غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں. صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے شاعر کا نام نکلتا ہے جسے دنیا جناب دل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے. میں اس وقت بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب دل خیر آبادی صاحب سے کہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم ٹپک پڑے, جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے. شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر نبی کے نام اما کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے. مکرمی سامعین اکرام, آج کا یہ سرد موسم کا خوبصورت مشاعرہ جناب صدر باوقار ڈائز پہ تشریف فرما باوقار علماء اکرام, خصوصی طور پر اس علاقے کی بہت ہی معتبر شخصیت حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور حضرت قاری سعید الرحمن صاحب, حضرت مولانا نور الدین صاحب اور دیگر صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہے. آج کے مشاعرے کی کنوینر ہم سب کے محسن حضرت حافظ محمد راشد صاحب دامت برکاتہم, مدرسہ جامعہ محمودیہ کے تمام اساتذہ, تمام طلبہ اور مدرسہ فرقانیہ کے تمام نوجوان یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت دیر سے میں پریشان تھا کہ بہت مختصر سی طویل فہرست نہیں ہے, بہت مختصر فہرست ہے, مگر اسی مختصر کو آپ نے بہت طویل کر دیا. یہ آپ کا بڑکپن تھا, آپ کا ہنر تھا. آئیے حضرات, سبھی شعراء نے اپنے اپنے قیمتی اشعار سے آپ تمامی حضرات کو گرما رہے تھے, مگر پھر بھی باہر گونڈا کی با ذوق سماعت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جہاں اچھے شعر آئے ہیں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کر کے موسم کو نہ دیکھتے ہوئے آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. جناب مجاہد حسنین حبیبی جس جلسے, جس کانفرنس, جس مشاعرے میں نظامت ہوتی ہے مجاہد حسنین کی, وہ مشاعرہ بڑا لاجواب ہو جاتا ہے, وہ پروگرام بہت کامیاب ہوا کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آخری لمحات میں مجاہد حسنین حبیبی یہ معذور سماعت کو انشاءاللہ بیدار کریں گے. ناظم مشاعرہ اور صدر باوقار. یہ ادھر گھنگھناہٹ کی آواز ہے, آپریٹر سے گزارش ہے کہ ادھر دیکھ لے ساؤنڈ باکس کو. ابھی تو میں کھڑا ہوا, دیکھیے گا گھنگھناہٹ لگے گی. میرے کھڑے ہوتے ہی بھنبھناہٹ اور گھنگھناہٹ کے اثرات ظاہر ہوا کرتے ہیں.
इंशाअल्लाह आपके हुजूर में 4-4 मिसरे से पहुंचने की कोशिश करूंगा, मगर अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस आखिरी वक्त में इस बाज़ौक़ सामीन को थोड़ा सा बेदार कर दे ताकि पढ़ने में कुछ लुत्फ मुझे मिले। एक बार पूरा मजमा जी लगा करके बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर से इनामात आ रहे थे। कारी अब्दुल बातिन साहब ने अपने हुनर आजमाए, कलीम तारिक साहब ने अपने हुनर आजमाए, आफ्ताब साहब अपने हुनर आजमाए, मगर किसी की दाल गली उली नहीं। सामीन हो तो ऐसे हो, कितना भी आपकी जेब में लोग हाथ डालें ना, नहीं तो नहीं भैया। हमारी ज़बान वही है कि जो कह देते हैं वही। आपसे कुछ नहीं मांगना है, अल्लाह से बस यही मैंने दुआ की है आखिरी मुशायरे को, आखिरी वक्त को थोड़ा सा बेदार कर दे। ये 4-5 बच्चे मदरसे के और असातिज़ा है जो मुशायरे को बुलंदी बख्शने के लिए दामे दिर में कदमे सुखने लगे हैं। एक मतला उठाता हूँ, आपके हुजूर पहुँचाता हूँ, तड़प तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प करके इधर का मजमा गरमाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर से हो जाए तो 4 चांद लग जाए। थोड़ा सा आप भी शरीक हो जाए, कह दे सुभान अल्लाह। अब मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ। अब देखता हूँ कौन कौन उस मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ, गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तार हुआ हो, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम जिंदाबाद, हिंद नातिया मुशायरा सरजमीने कटैया जनाबे दिल खैराबादी। माशाअल्लाह, ये कटिया सरजमीन, कटैया माशाअल्लाह कटैया है ये, कटैया खूब कटैया होगी, घबराइए मत। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो। अब तमाम माँ के लालों को एक खूबसूरत सा पैगाम 2 मिसरे के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि मैंने भी कि मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, यानी गुलाम अहमद मुख्तार हुआ हो, मुख्तार हुआ हो। मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, कि मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा। अरे मकबूल हज का मैं भी तो हकदार हुआ हूँ। भाई दिल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है जनाबे दिल,
अच्छा शेर और अच्छा शायर। सुभान अल्लाह। हो कि मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा। मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा। मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा। मैंने भी आज माँ को मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा, मोहब्बत से है देखा। मकबूल हज का मैं भी तो हकदार हुआ हो, मकबूल हज का मैं भी तो हकदार हुआ हो, हकदार हुआ हो। ये मैंने अपने माँ के हवाले से शेर पेश किया। आइए उस माँ का जिक्र करने वाला हूँ जिस माँ के लिए हम सबके मोहसिन हवाले से हाजिर करता हूँ, जिनके सदके में कायनात वजूद में आई। जब माँ का जिक्र होता है तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के एहतराम में अपनी कमली मुबारक बिछा देते हैं कि माँ फर्श पे बैठे। दिल खैराबादी मतला उठाता है। अब देखता हूँ कैसे खामोश रहते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि हम उम्मती है माँ को, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उम्मती है माँ को। अब बिस्नापुर या गोंडा या एतराफ के आने वालों खामोश मत रहना। दिल खैराबादी हंगामे का शायर है। थोड़ा सा आप ऊपर आए तो इंशाअल्लाह मैं और ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। एक बार तड़प के पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह कि हम उम्मती है माँ को, हम उम्मती है माँ को, माँ को हम उम्मती है माँ को। कैसे 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 भला सताए हम उम्मती है माँ को। मुजाहिद कमजोर मत पड़ना कि हम उम्मती है माँ को कैसे भला सताए हम उम्मती है माँ को। कैसे भला सताए, कैसे भला सताए, कैसे भला सताए कि हम उम्मती है माँ को। कैसे भला सताए, कैसे भला सताए सरकार अपनी माँ को, माँ को सरकार अपनी माँ को कमली पे है बिठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार अपनी माँ को कमली पे है बिठाए। कि हम उम्मती है माँ को कैसे भला सताए हम उम्मती है माँ को। कैसे भला सताए हम उम्मती है माँ को। कैसे भला सताए। अब शेर आ रहा है बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि तब्बत यदा का खंजर। ये तमाम मैं देख रहा हूं कि पूरे मजमे में मदरसे के लोग ज्यादा हैं। आइए उन मदरसे के हवाले से शेर हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए कि हम उम्मती है माँ को कैसे भला सताए हम उम्मती है माँ को। कमली पे अपनी माँ को शाहे उमम बिठाए कमली पे अपनी माँ को। कि तब्बत यदा का खंजर हमने उठा लिया है, हमने उठा लिया है। तब्बत यदा का खंजर, खंजर तब्बत यदा का खंजर हमने उठा लिया है, हमने उठा लिया है। तब्बत यदा का खंजर तब्बत यदा का खंजर हमने उठा लिया है, हमने उठा लिया है। जितने भी वो लहब है, लहब है जितने
بھی بولہب ہے اب خیریت منائے. زندہ باد زندہ باد، ارے دل زندہ باد زندہ باد. کیا اونچا شعر پڑھ دیا بھائی با. جتنے بھی ابو لہب ہے اب خیریت. بہت شکریہ، بس اسی کا انتظار تھا. آپ بھی آگے اسی لیبل پر ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہم امتی ہے ماں کو کیسے بھلا ستائے. کملی پہ اپنی ماں کو شاہ امم بٹھائے. تبت یدا کا خنجر ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اٹھا لیا ہے. تبت یدا کا خنجر تبت یدا کا خنجر ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے اٹھا لیا ہے. جتنے بھی بولہب ہیں، جتنے بھی بولہب ہیں اب خیریت منائے. جتنے بھی بولہب ہیں اب خیریت منائے. اور اگلی صفحے مدرسے کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اب خیریت منائے. مجاہد حسنین، مولانا ضیاء الرحمن صاحب، مولانا نور الدین صاحب، قاری حافظ و قاری محمد راشد صاحب. ایک شعر مجاہد کے حوالے سے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ مدرسے کے جو کم عمر کے کم سن بچے ہیں وہ اگلی صف میں بیٹھے ہیں. اگلی صف میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ شعر حاضر کرتا ہوں، لہذا فرمائیں. جتنے بھی بولہب ہیں اب خیریت منائے کہ کاغذ کی ناؤ لے کر. شعر سنیے گا. کہ کاغذ کی ناؤ لے کر دریا 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 پہ جا رہے ہیں. کاغذ کی ناؤ لے کر. مجیب بھائی ہیڈنگ بنائیے گا کہ کاغذ کی ناؤ لے کاغذ کی ناؤ لے کر دریا پہ جا رہے ہیں. بچے دریا پہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بچے ہو سکتا ہے یہ بچے ایک انقلاب لائے. بہت اونچا شعر، اچھا اور سچا شعر، بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھائی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا. یہاں کا ماحول دیکھ کر کے جب اسٹیج بڑا ہی معتبر ہے اور ہر شعر کو دوبارہ کہہ رہا ہے. میں اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کلیم طارق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک انقلاب شعر پر یہ سب نئے تخلیق کار لوگ ہیں، انہوں نے سراہا ہے، یعنی کہ کچھ باتیں ہیں. ایک بار تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کاغذ کی ناؤ لے کر کاغذ کی ناؤ لے کر دریا پہ جا رہے ہیں. کہ کاغذ کی ناؤ لے کر دریا پہ جا رہے ہیں. دریا پہ جا رہے ہیں. کاغذ کی ناؤ لے کر کاغذ کی ناؤ لے کر دریا کو جا رہے ہیں. دریا کو جا رہے ہیں. کاغذ کی ناؤ لے کاغذ کی ناؤ لے کر دریا کو جا رہے ہیں. دریا پہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بچے ہو سکتا ہے یہ بچے ایک انقلاب لائے. ہو سکتا ہے یہ بچے. اور اشارے میں ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ کر کے شکار رخصت کر کے شکار رخصت ہو جائے گا شکاری.
इशारा देखिएगा कि करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, हो जाएगा शिकारी। काफिया देखिएगा कि करके शिकार रुखसत, रुखसत करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, हो जाएगा शिकारी। करके शिकार रुखसत करके शिकार रुखसत हो जाएगा शिकारी, शिकारी हो जाएगा शिकारी, हाँ हो जाएगा शिकारी। करते रहेंगे कौवे कौवे, करते रहेंगे कौवे, पेड़ों पे काए काए। अरे बाबा दिलबाज, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, रहेंगे कौवे पेड़ों पे काए काए, करते रहेंगे कौवे पेड़ों पे काए काए, पेड़ों पे काए काए। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये आखिरी वक्त में ऐसे माहौल में थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाया आपने। आइए 4 मिसरे नाते पाक के हाजिर करता हूँ। हो सकता है कि ये बच्चों के सर से गुजर जाए, मगर इंशाअल्लाह ये बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छों को पानी पिला सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए अगली सफ पे खड़े हैं, बैठे हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ, हिजरत की शब्द के हवाले से पेश करता हूँ। ये मजमा मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ूं ये हाँ हाँ करेंगे। मैं तो इनसे दाद लेना चाहता हूँ। आज के मुशायरे में अगर ये दाद दे दें तो समझो कि मुर्गे ने अंडा दे दिया। जी हाँ, मुर्गे से अंडा आप ही दिलवा सकते हैं। अल्लाह करे ये भी कमाल की बात कि ये सोने का मुर्गा जो है ज़बह कर, मैं पेश करता हूँ मतलब मुलाहिदा फरमाए कि हिजरत की सब, कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुजीब भाई आप बराबर लगे रहिएगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि दिल खैराबादी ने उन लोगों से दाद ली है जो मोहब्बतें करने वाले हैं। मुलाहिदा फरमाए कि हिजरत की सब, 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 गार में मेरे आका ने आराम किया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आप लोग उनके लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हिजरत की सब, हिजरत की सब, हिजरत की सब, गार में मेरे, हिजरत की सब, गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब, गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब, हिजरत की सब, गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की सब, गार में मेरे, हिजरत की सब, गार में मेरे आका ने आराम किया, अजी आका ने आराम किया। मकड़ी, अरे मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। ये है जनाबे दिल, मकड़ी और बहुत शुक्रिया, अपना अपना, बहुत शुक्रिया भाई। एडवांस कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुजीब भाई अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो मुशायरे में कभी नहीं जाया करते उन चेहरों को मैं देख रहा हूँ और उन चेहरों को सलाम पेश करता हूँ। एक बार और तरफ पे कह दीजिए सुभान अल्लाह।
کہ مکڑی اور ہجرت کی شب غار میں میرے، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار. کیا بات ہے، آگے لوگ آ رہے ہیں، طرف کے کہیے آپ لوگ سبحان اللہ، کہ ہجرت کی شب غار میں میرے، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، اپنا اپنا کام کیا. زندہ باد زندہ باد. آپ کی تلاش تھی آپ کی، اب دونوں ترازو کا پلڑا برابر ہوا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کون سا بھاری پلہ ہے. ایک بار طلب کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنا اپنا کام کیا، اپنا اپنا کام کیا. ارے ہوگی مزاج حبیبی اور قیادت مولانا ضیاء الرحمان، اور پڑھ رہا ہے نعت پاک دل شعبان. ایک بار آپ مہمان کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنا اپنا کام کیا، ارے ہوگی ارے ہوگی ارے ہوگی نماز، ارے ہوگی نماز حرم میں کہہ دو. شیر سننا کہ ہوگی ارے ہوگی نماز حرم میں کہہ دو کسے، ارے مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. اب آیا ہے، اب یہ مجمع لگ رہا ہے دل والے موجود ہیں. اللہ کرے کہ یہ دل والے انشاءاللہ یہاں دل لگی جو کر رہے ہیں، میدان حشر میں بھی انشاءاللہ نعت پاک سننے کے اور پڑھنے کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اپنا اپنا کام کیا، ہوگی نماز حرم میں کہہ دو ہوگی نماز حرم میں مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو، ہوگی نماز حرم میں کہہ دو مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے، مکہ کے چودھریوں سے. ارے تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا. نعرہ تکبیر. کل ہناتیہ مشاعرہ علماء دیوبند عابد دل خیر آبادی زمین کٹیا. نعرہ تکبیر. واہ بھئی واہ 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 واہ. اپنا اپنا کام کیا تھا جو عمر اسلام کا دشمن، تھا جو عمر اسلام کا دشمن، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا، اس نے قبول اسلام کیا. سرزمین بہار میں، کٹیہار ضلع میں، پھر پڑھتا ہوں ایک بار پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ.
یہ ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب کی علمی ضیاء جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہو, چاہے راشد صاحب ہو, چاہے دیگر علماء اکرام, یہ نورانی قافلہ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اپنا اپنا کام کیا, اپنا اپنا کام کیا, ہوگی نماز, ہوگی نماز, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے, ہوگی نماز حرم میں کہہ دو. ہوگی نماز حرم میں کہہ دو, مکہ کے چودھریوں سے, مکہ کے چودھریوں سے. تھا جو عمر اسلام کا دشمن, اس نے قبول اسلام کیا. کیا تعریف پیش کیا آپ نے بھائی باپ بابا. اسلام کا دشمن, اس نے قبول اسلام کیا, اس نے قبول اسلام کیا. آپ جب آگے ہے جناب دل خیر آبادی. جب یہ بچے آگے آ جاتے ہیں تو ان بچوں کا چچا ان عمر میں آپ سے بھی میں کم ہو جاتا ہوں, ان بچوں سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہوں. اس لیے چھوٹا ہو جاتا ہوں کہ ان کی دعائیں ملتی ہیں تو میرا وزن بڑھتا ہے, مگر میری طاقت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. آئیے اسی کے طاقت کے بلبوتے پر دل خیر آبادی ایک سیڑھی اور چلنا چاہتا ہے. پیش کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور دل خیر آبادی کا چھوٹا سا مطلب آپ نے اگر محبت دے دی تو بڑا ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ رہے گا. ارے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ یہ طالب قرآن کے سیکھنے سکھانے والے اگر 10 روپیہ بھی دے دیں اور کوئی بلڈر 1 لاکھ روپیہ بھی دے دے تو خدا کی قسم یہ قرآن پڑھنے والے 10 روپیہ یہ ان کا 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے. بے شک حق ہے. پیش کرتا ہوں مطلب ملاحظہ فرمائیں, توجہ چاہوں گا. کہ اب رہا وہ نہیں, اب رہا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ اب رہا کے نشے کرے کی, اب رہا کے لشکر کی. اللہ رحم فرمائے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ روح نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ دل خیر آبادی کی آواز جہاں رک جائے اور پتہ چلے کہ انتقال ہو گیا تب ہم لوگ کہیں گے سبحان اللہ. اس سے پہلے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ اب راہ کے لشے کر کی, اب راہ کے لشے کر کی, سمجھو 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 موت آئی ہے. اب راہ کے لشے کر کے, اب راہ کے لشکر کے, سمجھو موت آئی ہے. اب راہ کے لشکر کی, اب راہ کے لشکر کی, سمجھو موت آئی ہے, سمجھو موت آئی ہے. کیوں؟ چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے. پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے, کنکری اٹھائی ہے. میں نے مطلب ان بچوں کے حوالے سے اس لیے پڑھا. اب مولانا نور الدین صاحب, حضرت یہ شعر سن کے جائیے. حضرت
صرف یہ شعر آپ جہاں بھی جا رہے ہیں مگر یہ شعر بہت ہی قیمتی ہے اور آج کی محفل کی نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے مجاہد شعر سننا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں یہ شعر ان کے لیے کہ اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی توجہ چاہوں گا کہ اب رہا کہ لشکر کی سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے کہ اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے اوڑھنی کو سر کا تو اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی کیوں اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے دل بھائی بہت اونچا شعر پڑھ دیا بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے زندہ باد آبرو بچائی ہے اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی اوڑھنی نے پگڑی کی اور حضرات آبرو بچائی یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ایسے جو حرام دانے کھانے والے ہیں وہ ابھی بھی دیوبندی بریلی شیعہ سنی لڑانے کے چکر میں لگے ہیں اللہ کرے ان تمام حضرات کو اللہ تعالی ہدایت دے یا پھر ان کو پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آبرو بچائی ہے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے پیغام دیجیے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے فتح پا گئے یہ جمعیت علماء اللہ تعالیٰ تمام اکابر کی عمر میں برکت عطا فرمائے خصوصی طور پر حضرت علامہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب حضرت مولانا رابع حسنی صاحب حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا توقیر رضا صاحب جو اعلیٰ حضرت نبی رہے اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں ان تمام لوگوں کو دل خیر آبادی سلام پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہوتے چوچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے اتحاد ہوتا تو فتح پا گئے ہار کا سبب اے دل مسئلہ کی لڑائی ہے زندہ باد زندہ باد ہار سبب اے دل
مسلکی لڑائی ہے مسلکی لڑائی ہے مسلکی لڑائی ہے یہ شعر کیوں چھوٹ رہا تھا شعر پڑھ دیا کلیم بھائی دل کیا بنا دیا بھائی کہ سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نیند آئے گی کہ سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نیند آئے گی کیسے نیند آئے گی سوچتا ہوں راتوں کو سوچتا ہوں راتوں کو سوچتا ہوں راتوں کو کیسے نیند آئے گی کیسے نیند آئے گی ارے بے بسی کی چادر ہے فکر کی چٹائی ہے بے بسی کی چادر ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے فکر کی چٹائی ہے اور حضرات آپ کے حضور کچھ اصلاحی شعر کا بھی ہونا ضروری تھا اس لیے میں نے یہ انتخاب کیا آئیے حضرات چار مصرے حاضر کرتا ہوں وہ جس کو بہار کی اس سرزمین کٹیہار بارسوئی کشن گنج علاقے میں نے ویسے ہی فرضی شعر کہا اور الحمدللہ یہ مجاہد حسنین گواہی پیش کریں گے آپ یوٹیوب پر دیکھیے گا حقیقت میں اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی بڑا حوصلہ ملا اس مصرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت سا واقعہ میرے دو مصرے میں پرونے کی کوشش کی ہے حضرت مولانا جب درسگاہ میں رہتے تھے طلبہ کو کوئی حدیث پڑھ کر کے بتلاتے تھے یا کوئی باتیں بتلاتے تھے تو ایک بڑھیا آیا کرتی تھی درسگاہ میں جوتے نکال کر کے حضرت مولانا کے سر پر وار کرتی تھی جی بھر کے مارتی تھی پھر چلی جاتی تھی تو طلبہ حضرات کہے کہ حضرت مولانا حضرت یہ کون بڑھیا ہے جو آتی ہے اور آپ کو مار کے چلی جاتی ہے اور آپ لگتا ہے کہ کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ ارے پگلے یہ بڑھیا جو ہے وہ میری ماں ہے اور میں جو ڈھونڈتا ہوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ پیاری حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اب دل خیر آبادی مطلع بناتا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے عطا کرے کہ نمال زرنا کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ نمال زرنا نمال زرنا حکومت تلاش کرتا ہو نمال زرنا نمال زرنا حکومت تلاش کرتا ہو نمال زرنا نمال زرنا نمال زرنا حکومت تلاش کرتا ہو نمال زرنا حکومت تلاش کرتا ہو میں ماں کے قدموں میں میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں میں ماں کے قدموں میں آنے والا دو مصرع تمام مہمانوں کی نظر کرتا ہو ملاحظہ فرمائے کہ میں ماں کے قدموں میں میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر
اللہ اللہ سنیے گا کہ میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میرے خدا کوئی میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میرے خدا کوئی مہمان بھیج دے گھر پر میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں میں اپنے رزق میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں. دیکھیے اب کمیٹی والوں کی جو الگ الگ فرمائشیں ہیں وہ یوٹیوب سے بہت جلدی لوگوں کو مشہور کر دیتا ہے مگر بہت جلدی شاعر پریشان بھی ہو جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے. میں یوٹیوب والوں کو کی شکایت نہیں کرتا ہوں چینل والوں کی, یہ ہمارا تعارف کرواتے ہیں اپنے میڈیا اپنے چینل کے ذریعے, مگر تھوڑا سا جب تعارف ہو جاتا ہے تو لہجہ تو چوری ہوتا ہی ہے. آپ کلام بھی دیکھتے ہوں گے, میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں, یوٹیوب کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. نہ جانے کیا کیا چوری ہوگا آنے والے وقت میں, یہ دل خیر آبادی بھی چوری ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آخر وہ ڈکیت کون ہوگا جو اتنی بڑی چیز کو چورائے گا بھائی؟ اللہ کرے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں مطلع حاضر کرتا ہوں ان بچوں کا جو حکم ہے. ان سے پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ کلام کو ایجاد کرنا تھا, ابھی کہیں یہ ردیف سنی نہیں گئی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ردیف برقرار رہے گی, کوشش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایک مطلع اور ایک شعر صرف پڑھوں گا بالکل نیا, اس کو کبھی یوٹیوب پر مکمل طور پہ سناؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ کمزور پڑھے تو صرف مطلع ہی کام چلا کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا, مگر آپ نے محبتیں دی تو انشاءاللہ آپ کے حضور دل خیر آبادی یہ کلام سنائے گا. ملاحظہ فرمائے کہ کیسے کیسے مدینے میں, سنیے گا, ہائے 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 ہائے, کیسے کیسے مدینے میں کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, سنیے گا کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں, کمزور مت پڑیے گا, کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا, اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا. کون ہے برسات میں زندگی بھر نہانا
खाना नहीं चाहता। अब शेर सुनना, दिल खैराबादी बिल्कुल ऐसा लफ्ज उठा करके शेर बनाने की कोशिश कर रहा है जो फुटपाथ पर ये लफ्ज मिलेंगे आपको। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। नहीं चाहता, हाँ नहीं चाहता कि आबे ज़मज़म की दो घोट ही सही, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि आबे ज़मज़म की दो घोट ही है बहुत, आबे ज़मज़म की दो घोट ही है बहुत, मुझको बिसलेरी बोतल नहीं चाहिए। नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, आबे ज़मज़म की दो घोट ही है बहुत, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं, मुझको बिसलेरी बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। नहीं फिक्र नहीं चाहता, मैं खाना नहीं चाहता, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। अब होशियारी यही है कि कोई नया कलाम पढ़ करके उस कलाम की मैयत का इंतजार न करें। आइए हजरात, आप तमामी हजरात की मोहब्बतें और दिल खैराबादी का हौसला बढ़ रहा है। चार मिसरे हाजिर करता हूं इस लिहाज से। अभी आपके सामने मेरे छोटे भाई ने वो लहजे के साथ साथ वो खूबसूरत सा मिसरा पे तज़मीन इन्होंने दो मिसरों पे की है। मैं मतला हाजिर करता हूं आपकी खूबसूरत समात के हवाले, उसी तरीके से सुनिएगा जिस तरीके से इसे सुना जाता है। जी बहुत अच्छा है। कि मक्के मुजाहिद जी आंखें नम करना, अल्लाह इंशाअल्लाह कोई गम मत करना, आंखें नम करना। कि मक्के से बुत कदों का क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। जनाजा निकालो दो, जनाजा निकाल 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 दो। मक्के 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 से दूर का दोता, मक्के से दूर का दोता, मक्के से दूर का दोता। जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से दूर का दोता, 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 मक्के से दूर का दोता, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अरे आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर, अरे बाबा
की छत पर बेलाल दो, छत पर बेलाल दो। अब सुनना, ये बिस्लापुर की सरजमीन, कटैया की सरजमीन पर दिल खैराबादी दुश्मन इस्लाम की कटैया करने के लिए एक लहजा अपनाता है। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, 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 जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मज़ीद फज़ीद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्के से क्या बात है, बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे यार ईमान में ताज़गी आ गई है। अल्लाह अल्लाहु अकबर, करीब से सुनाई सजान को। जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अरे आओ अज़ान काबे, आओ अज़ान काबे, आओ अज़ान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। नारे तकबीर, कुल हिन्नातिया मुशायरा, उलमाए देवबंद, जनाबे दिल खैराबादी, सरजमीने कटैया, नारे तकबीर। दिल भाई माशाल्लाह जो आपने कलाम पढ़ा, इसमें जो कैफियत है, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मदीने पाक में इस अज़ान को करीब से सुनने का मौका हम सबको फराहम फरमाए। और इतना से रसूल की बरकत से दूसरी बात, हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालीम, आप सबके बहुत ही धड़कनों की आवाज़, बल्कि मैं महबूबुल उलमा कह दूँ तो कोई ये बड़ी बात नहीं। जनाब हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब के साहबजादे की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। वो बच्चा हमारे मोहब्बत में नाते रसूल सुनने के यहाँ आ गया था, लेकिन तबीयत फिर बहुत ज्यादा नासाज हो गई, जिसकी बिना पे उनके घर से मुस्तकिल कॉल आ रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत घर जाएं और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। आमीन। मक्के से बुत कदों का जनाजा, के मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, आओ अज़ान काबे की छत पर बिलाल दो,
آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، چھت پر بلال دو۔ اب سننا یہ طلبہ حضرات انشاءاللہ دل خیر آبادی کی الرجی ہے، دل خیر آبادی اگر گاڑی ہے تو اس کا پٹرول یہ ہے، آئیے پٹرول گاڑی میں بھرتا ہوں محبت کا پٹرول، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا پٹرول ہے کہ پر میرے نوچ دو کے پر میرے نوچ کہ پر میرے نوچ دو کے، پر میرے نوچ دو کے چمن سے نکال دو، چمن سے نکال دو، مکے سے بدعتوں کا جنازہ ٹال دو، آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو، پر میرے نوچ دو کے چمن سے نکال دو، پر میرے نوچ دو کے چمن سے نکال دو، پر میرے نوچ دو کے نکال دو، چمن سے نکال دو، ارے قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو۔ ہلو 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 آواز چلی گئی تھی مگر میں بھی جانے کے موڈ میں تھا، پتہ نہیں کس طریقے کی آپ محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں کہ موڈ نہیں کر رہے، مگر جب شاعر کا موڈ بنتا ہے تو آپ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے دونوں طرف آگ برابر لگی ہونی چاہیے، میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، پورے سامعین ایک طرف اور وہ اکیلا آدمی جو ہے آپ دیکھ لیجئے، مجیب بھائی اس آدمی کو دیکھیے گا، سارے سامعین جہاں خاموش رہتے ہیں وہاں بھی یہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، دل خیر آبادی اللہ سے دعا کرتا ہے آپ ہی جیسے یہ بھی سبحان اللہ بولنے لگے، تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب تمام غلامان مصطفیٰ کی نظر 4 مصرے کرتا ہوں، تڑپ کے کہیے گا کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، مجیب بھائی لے لیجئے گا کہ جو نبی کا 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 غلام ہو جائے، 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 جو نبی کا غلام ہو جائے۔ جب تک پورا مجمع سبحان اللہ بلند آواز سے نہیں کہے گا تب تک یہی مصرع دل خیر آبادی پڑھتا رہے گا کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، 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 ارے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ کہ جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔
کہ جس سے مولانا نور الدین صاحب ملاحظہ فرمائے کہ جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جو نبی کا غلام ہو جائے اس کا دوزخ حرام ہو جائے، جس سے ٹکرائے جس سے ٹکرائے جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، ارے جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے۔ بابی دل زندہ باد، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے۔ جس سے ٹکرائے نبی والے، جس سے ٹکرائے ہم نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے، جس سے ٹکرائے یہ نبی والے اس کا جینا حرام ہو جائے، 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 حرام ہو جائے۔ اور حضرات آپ جا بھی نہیں رہے ہیں اور جا کے کریں گے بھی کیا؟ آپ جا کے کریں گے بھی کیا؟ اچھا ابھی سب بدوانا ہے، جتنا ہے آج باندھ لیجئے، اس لیے کہ آج کے مشاعرے میں آپ نام دیکھ رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت گورکھپور تک دو شاعر آ کر کے مجھ سے خود بات ہو رہی تھی، ان کے گھر کے قریب میں میت ہو گئی، اس لیے وہ دو شاعر نہیں آ سکے۔ حافظ راشد صاحب اور یہ تمام لوگوں کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا کہ ہمارے ٹیم کے دو ایسے شاعر غائب ہیں جن کے نام پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بھرپائی بھلے ہی نہ ہو سکے مگر اس سے اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تمام دل بھائی جی، ہم لوگ پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، 10 سے 12 شاعروں کی فہرست ہوتی ہے، 4 شاعروں میں یہ 6 گھنٹہ مشاعرہ چل گیا، اس سے بڑی کامیابی کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ صحیح بات ہے جی، اس سے بھی بڑی کامیابی ایک جگہ ہو گئی تھی، وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ ہماری جماعت میں کوئی بہت بے حیا شاعر ہوتا ہے، ایک ہی شاعر 3 گھنٹہ پڑھتا ہے، وہ پیچھے شاعر کوئی ہو چاہے چولہے بھاڑ میں جائے اس سے مطلب نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ آلاپ رہتا، ایک ایک کر کے سبھی چلے گئے، قریب کے سامعین تھے سب چلے گئے، کسی کے ساتھ مجبوری نہیں تھی کہ گھومنا تھا جانا تھا، نہیں سب یہی کہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ تو یہ مائک والے بیچارے یہ کھڑے تھے، مجیب بھائی میڈیا کی وجہ سے پھنسے تھے، دونوں آدمی سن رہے تھے اور وہ پڑھتے یہ نہیں دیکھا کرسیاں ہیں یا اس میں بیٹھے ہیں، وہ کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے 3 بجنے کو ہے، چلیے 2 لوگ سمجھنے والے ہیں۔ تو وہ غصے میں مجیب بھائی دیکھے کہ میں بیٹھ، میں تیری وجہ سے نہیں، میں اپنے چینل کی وجہ سے رکا ہوں، اور یہ مائک والے اور کرسی والے کہ جس پہ تو بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے اس کا کرایہ ہم نے لیا ہے، اس لیے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ہٹ تو ہم لے کے جائیں۔ تب وہ فوراً بھاگا۔ اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی شاعر کو بلا لیتے ہیں، مجمع سے لاٹھی لے کر کے آتے ہیں لوگ، تو شاعر ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھیا کیا ہے یہ، کہ آپ پڑھیے، آپ کو جس نے بلایا ہے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، اس لیے میرا کوٹا تو پورا ہو چکا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار اور سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جی چاہ رہا ہے منقبت، جو بہت میں نے پڑھی، آپ نے نہیں سنی ہوگی، اگر سننے کا حوصلہ ہو تو سن کے بتلائیے گا۔ ملاحظہ فرمان کہ اگر تو خدا کی، کہیے سبحان اللہ، کہ اگر تو خدا کی، اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے
اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. توجہ چاہوں گا کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. حبیب خدا کو منانا پڑے گا. اگر تو خدا منانا پڑے گا. پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹکھٹانا پڑے گا. خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. اب اچھا شعر اور اچھے سامعین کے درمیان بہت ہی محبت کے ساتھ حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اسے کی تصدیق کی ہے. ابو بکر نے اسے کی تصدیق کی ہے. کیا رب سے کی ہے. ارے ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا ابو بکر کو جو بھی جھوٹے کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. اور حضرات اس میں شعر بہت ہی قیمتی ہے. آئیے سارے قیمتی شعر ایک طرف کر کے ایک شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. حدیث کا مفہوم علماء اکرام اور طلبہ حضرات پڑھی لکھی سماعت کے درمیان ملاحظہ فرمائیں کہ شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. شہیدین کے بعد شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. اگر کوئی ہوتا تو فاروق ہوتے. کیا اس حقیقت سے انکار جس نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا. کیا اس حقیقت سے انکار
یار جس نے پھر سے ایمان لانا پڑے گا پناہ رسالت میں جانے کی خاطر خلافت کا در کھٹانا پڑے گا خلافت کا در کھٹانا پڑے گا. اب چلتے چلتے دو شعر اور آپ کے درمیان حاضر کرو، پھر مجھے اپنی جگہ لینا ہے. دو شعر پڑھ کے دو بجا دیجیے. میں نے پہلے ہی سے انتظام کیا تھا کچھ اور، مگر کمیٹی کا کچھ اور حکم رہتا ہے. ایک مطلب دو مطلب میرے ذہن میں اس وقت اچھل رہا ہے. کیوں اچھل رہا ہے کہ مجاہد حسنین حبیبی کی نظامت آخری وقت تک ہر شاعر کو اچھا شعر ہو، بحر میں ہو یا بحر ربڑ میں ہو، سب پر یہ بندہ داد اس لیے دیتا ہے کہ مشاعرے کو انہیں کامیاب کرنا ہوتا ہے. آئیے انشاءاللہ وزندار شعر میں آپ کے حضور پہنچاتا ہوں. مگر طرز جو ہے یہ صرف نئی نسل کے لیے یہ طرز کا میں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ سر اٹھائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ سر اٹھائے ڈرے گے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر. ارے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. میں جان رہا تھا کہ آپ ان سے زیادہ داد دیں گے، ان کی زیادہ تعریف کر دی تو یہ خاموش ہو گئے. اب آئیے ان کی کٹیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھیا مچا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ سر اٹھائے ڈرے گے مصطفیٰ پر، سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر. بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے کہ سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر. بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، نہیں ہے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. ان کے دار حکومت سے بڑھ کر ان کے دار حکومت سے بڑھ کر سر اٹھائے در مصطفیٰ پر. بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، نہیں ہے بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. ان کے دار حکومت سے بڑھ کر ان کے دار حکومت سے بڑھ کر کوئی دار حکومت نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جناب دل خیر آبادی کل ہند ناتیہ مشاعرہ نوجوانوں نے کٹیا. ماشاءاللہ دیکھ یہ ہے مجاہد، ماشاءاللہ یہ وہ نظامت کا انجیکشن لگاتے ہیں کہ مری ہوئی سماج زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ کے ذریعے سے بچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. سر اٹھائے ڈرے مصطفیٰ پر، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے. اب مصرع پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے گوڑا والے، بشناپور والے اور کٹیا والے کیسے خاموش رہتے ہیں. خاموش رہ کر کے دکھلائیے. دل خیر آبادی آج کے بعد انشاءاللہ حاضر نہیں ہوگا. ایک ایک بندہ سبحان اللہ کہے گا کہ جس کا ایمان
خاموش رہیے. جس کا ایمان خاموش نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. کہ جس کا ایمان ساحل پہ بولا, اللہ کیا بولا کہ لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, کہ سر اٹھائے کرے مصطفیٰ پہ بادشاہوں میں ضرورت نہیں ہے, بادشاہوں میں ضرورت نہیں ہے, ان کے دار حکومت سے بڑھ کر کوئی دار حکومت نہیں ہے. جس کا ایمان, جس کا ایمان ساحل پہ بولا بولا بولا, جس کا ایمان ساحل پہ بولا, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس کا ایمان ساحل پہ بولا, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں ہے, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہہ کے اجی کہہ کے, اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی جلا دی, اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی جلا دی, اس نے کہہ کر یہ کشتی جلا دی. کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے, جلا دی جلا دی, اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی. کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے, کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے, اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی. کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے. کاش کے مولانا ضیاء الرحمان صاحب رہتے, مگر نہیں ہے, ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے. ان کے بچے کی طبیعت علیل ہے. دل خیر آبادی ایک بار الرحمان ہے, دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی حفاظت فرمائے. پیش کرتا ہوں اللہ فرمائے کہ سر اٹھائے سید الرحمان صاحب, سر اٹھائے گلے مصطفیٰ پہ بادشاہوں میں ضرورت نہیں ہے, ان کے دار حکومت سے بڑھ کر کوئی دار حکومت نہیں ہے. اس کا ایمان ساحل پہ بولا, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں ہے, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس کا ایمان ساحل پہ بولا, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں ہے, لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہہ کے, اس نے کہہ کے یہ کشتی جلا دی جلا دی, اس نے کہہ کر یہ کشتی جلا دی. کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے, کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب شیر حافظ کرتا ہوں, وہ شیر کشتی جلا دی, کشتیوں کی ملاحظہ فرمائے ضرورت نہیں ہے. مجاہد بھائی کہ اللہ اللہ ہے, آقا کا روزہ, کہ اللہ اللہ ہے, آقا کا روزہ, اور پہلو میں جنت کی پیاری, اور پہلو میں جنت کی پیاری. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ, اللہ اللہ آقا کا روزہ, اور پہلو میں جنت کی پیاری پیاری, اور پہلو میں جنت کی پیاری. کون ہے جو, کون ہے جو مدینے کو کہہ دے کہہ دے, کون ہے جو مدینے میں کہہ دے یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے. مدینے میں کہہ دے
یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے، یہ مدینہ ہے جنت نہیں ہے۔ ایک شعر اور مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے، یہ قبیلہ حقیقت میں بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ قبیلہ بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ دونوں محبت کرنے والے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ قریب سے محبت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا دور ہے۔ اللہ کرے یہ نصرت پہنچاؤ، ان کی بھی محبت تھوڑی قریب ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائے کہ قصہ بدر بھولے نہیں ہم، کہ قصہ بدر بھولے نہیں ہم، کہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، جذبہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، قصہ بدر بھولے نہیں ہمیں، ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، جذبہ ذہن دل میں ہے تاریخ کا جذبہ، ہم کو دشمن سے لڑنے کی خاطر، ہم کو دشمن سے لڑنے کی خاطر اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی خاطر اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مکہ بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجیب میڈیا ممبئی سے آ کر کے ایک خوبصورت مشاعرے کو قید کر کے ساری دنیا کو پیش کر رہے ہیں، تقریباً 15 سال سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مکہ ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، ضرورت نہیں ہے یا خدا مجاہد کہ یا خدا یا خدا یا خدا کہ یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے دولت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی، یا خدا تو نے عزت عطا کی، یا خدا تو نے دولت عطا کی، یا خدا تو نے شہرت عطا کی۔ دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ میرے آقا، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، دیکھ لو ایک بار ان کا روزہ، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے، اور کچھ دل میں حسرت نہیں ہے۔ سر اٹھائے درے مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جرأت نہیں ہے، ان کے دارالحکومت سے بڑھ کر کوئی دارالحکومت نہیں ہے، جس کا ایمان ساحل پہ بولا لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، لوٹنے کی اجازت نہیں ہے،
उसने कह कर ये कश्ती जला दे। कश्तियों की जरूरत नहीं है, नहीं है, कश्तियों की जरूरत नहीं है। या खुदा या खुदा तूने इज्जत अता की, या खुदा तूने शोहरत अता की, या खुदा तूने शोहरत अता की। एक बार उनका देख लो, एक बार उनका रोजा, और कुछ दिल में हसरत नहीं है, नहीं है, और कुछ दिल में हसरत नहीं है, नहीं है, और कुछ दिल में हसरत